اس وقت کی یہاں حاضری تعزیت کے لیے ہوئی ہے، بس اسی پر ایک مسئلہ عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں آدمی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس جہان کی ضروریات اور ہیں، اس جہان کی ضروریات اور ہیں۔ جس جہان میں یہ شخص منتقل ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے غیر محسوس پردہ، کہ اب میت کے ساتھ جو احوال پیش آ رہے ہیں وہ ہم سے پردے میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والوں اور ہمارے درمیان قیامت تک پردہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں کیونکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، لہذا کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، اس میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک ایصال ثواب اور ایک تعزیت۔ تعزیت کرنا سنت ہے، مسلمان سے تعزیت کرنا سنت ہے۔ تعزیت کہتے ہیں تسلی کے ایسے کلمات جن کو سن کر دل کو سکون حاصل ہو جائے گا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ خواہ وہ ٹیلی فون پر ہو، آج کے زمانے میں میل پر ہو، خط لکھ کر ہو، اس کے واسطے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، تو جو الفاظ بھی کہے جائیں ان سے مقصود مرنے والے کے ورثاء کو تسلی دینا ہے۔ دوسری چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، کوئی نیکی کر کے اپنے مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچانا۔ یاد رکھنا، نیکی کے لیے اصول یہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے کروں کہ خود مجھے اس کا ثواب ملے۔ اگر مجھے اس کا ثواب ملے گا تو پھر میں جس کے لیے کروں گا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر میں نے وہ نیکی دکھلاوے کے لیے کی، برادری کے لیے کی، اپنی نام کی بقا کے لیے کی، تو اس صورتحال میں خود مجھے ہی ثواب نہیں ملے گا تو میرے مرنے والے کو اس کا ثواب کیسے مل جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تھوڑی سی بات کو سمجھنے میں بالکل زیادہ وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، گننے کا کسی حدیث میں نہیں۔ اور اعمال میں وزن پڑتا ہے اخلاص سے۔ عمل چاہے جتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، جتنا اس میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اس میں وزن ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد کے آنے والے لوگ ان کا اور پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابہ کرام کے ایک مد جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ ہے اخلاص۔
اخلاص کے ساتھ چاہے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 روپیہ ہی صدقہ خیرات کر دیں، بس وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ ہماری عادت ہے دھوکہ دینے کی، ناراض نہیں۔ یاد رکھنا دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں، زکوٰۃ دینے کا نام فقط دین نہیں ہے۔ ایک حصہ دین عبادات ہے اور 3 حصے معاملات۔